أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على الياسين آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس پاک محفل میں تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، مہمانان گرامی، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ مخدومہ کونین، ام الحسنین، شہزادی رسول، ملکہ کائنات، راحت جان رحمت للعالمین، حضرت سیدہ خاتون جنت ملکہ قیامت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاک اور بلند بارگاہ میں غلامانہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کی باادب غلامی کو زہرا پاک کی نسبت کا صدقہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حافظ تنویر صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہر سال ان کی قسمت میں سیدہ پاک کی نوکری آ جاتی ہے۔ اللہ پاک ان کے ظاہر اور باطن کو سیدہ پاک کی غلامی کے نور سے منور فرمائے۔ اس میں جتنے مہمان تشریف فرما ہیں سب قابل قدر ہیں، بالخصوص سادات میں سے جو حضرات تشریف لائے ان کا شکریہ۔ آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف سے شہزادہ امیر ملت حضرت صاحبزادہ پیر سید حسان حسین شاہ صاحب جماعتی تشریف فرما ہیں، اور ہماری اکثر محافل کی زینت محترم فخر السادات پیر سید علی رضا شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ دیگر جو سادات بیٹھے ہیں جن کے ناموں سے میں واقف نہیں، ہر سید کے جوڑے میرے سر کا تاج، اور صاحبزادہ محمد شفیق چشتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرنے لگا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کائنات میں اونچا مقام اس کا ہے جو میرے نبی سے سب سے زیادہ پیار کرے، جو جتنا میرے پاک نبی سے پیار کرے گا اس کا مقام اتنا ہی بلند و بالا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے آپ اہل سنت کی سٹیجوں پر، ممبروں پر خطباء سے سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضور کی امت میں سب سے بلند و بالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر میرے نبی کے لاجواب عاشق ہیں، بے مثال عاشق ہیں۔ اچھا، یہ ایسی بات نہیں ہے جو کسی مولوی کے جذبات ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک دن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، حسان تم میری نعتیں تو لکھتے ہو، بھلا یہ بتاؤ تم نے میرے ابو بکر کے بارے میں کوئی شعر لکھے ہیں؟ حضرت حسان نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے لکھے ہیں۔ فرمایا سناؤ، میں مصطفیٰ سننا چاہتا ہوں۔ یہاں بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سنی ہوئی باتیں کیا ضرورت ہے سننے کی، عقل کے اندھو، میرا نبی سب کچھ جانتا ہے کہ ابو بکر کی شان کیا ہے، لیکن میرے آقا نے ان کی شان سن کر کے بتایا، پیاروں کی شانیں سننا سنت مصطفیٰ۔ اب حضرت حسان بن ثابت نے رسول اللہ علیہ السلام کی موجودگی میں جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی۔ آپ کہیے سبحان اللہ۔ دھیمے دھیمے لہجے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، رسول اللہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں جناب صدیق اکبر، نبی تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا جس کو صدیق اکبر سے پیار نہ ہو۔ اگر بارگاہ مصطفیٰ سے فیض لینا ہے صدیق اکبر کی غلامی کرنی ہوگی۔
جس کو نبی دل سے لگائے آگ لگے اس دل کو جس دل میں صدیق اکبر نہ آئے۔ کائنات میں سب سے اونچی جگہ گنبد خضرا ہے۔ آپ اس پر جو گنبد خضرا پر سبحان اللہ کہہ سکیں وہ کہہ لیں۔ گنبد خضرا جنت سے بھی اونچا، عرش سے اونچا، کعبے سے اونچا، کرسی سے اونچا۔ آپ میں سے اگر زبان ساتھ رہے ہو تو ہلا دیں اس پر، میں ذمہ دار ہوں۔ رسول اللہ کا روزہ کعبے سے افضل، جنت سے افضل، عرش سے افضل، کرسی سے افضل۔ یہ کرسی سے یہ کرسی مراد نہیں، اللہ کی کرسی۔ پھر سن لیں، کرسی سے افضل، کعبے سے افضل، جنت سے افضل، عرش سے افضل۔ جیڑی تھان کعبے جنت دے عرش نالوں اونچی ہے، جڑا اتھے ستا ہے وہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ میرا نبی جس کی قبر میں پاؤں رکھ دے وہ جنت کا باغ بن جائے، اور جسے پہلو میں لٹا لے۔ اب حضرت احسان ابن ثابت نے میرے پاک نبی کے سامنے شان بیان کی۔ پیر کے سامنے کو غلط شعر پڑھ جائے، پیر چپ کر جائے، ہو سکتا ہے مولوی چپ کر جائے، ہو سکتا ہے نبی کے سامنے کو غلطی کرے، نبی چپ نہیں کر سکتا، فرض ہے اصلاح کرنا۔ حضرت احسان ابن ثابت نے شعر پڑھے اور شعر سنیے۔ خدا کی قسم ساری کائنات کی زندگیاں ایک طرف اور میرے نبی کی زندگی کا ایک لمحہ ایک طرف، اور قربان جو صدیق اکبر کو ان کی شان سننے کے لیے نبی نے مجھ لمحات نکالے۔ اور حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت احسان کہتے ہیں ثانی اثنین، دو میں سے ایک، اذ ہما فی الغار المحیط، جب وہ دونوں پاک غار میں تھے، وقد داخل عدو بہ سعد الجبل، اور دشمن پہاڑ کے اندر چکر غار کے اندر چکر لگا رہا تھا۔ اور اگلا جملہ سنیے شعر، وکان حب رسول اللہ قد علموا من البریۃ لم یعلم بہ رجلا۔ سرکار کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ زمانہ جانتا ہے کائنات میں ابو بکر کے ساتھ کا عاشق رسول ہے ہی کوئی نہیں۔ اب رسول اللہ کی موجودگی میں یہ بات کی تو پتہ ہے حضرت نبی پاک نے کیا کیا؟ فضحک رسول اللہ، میرے آقا جی بھر کے مسکرائے۔ آپ بھی خوش ہو جائیں، جس بات پہ نبی مسکرائیں وہ بندہ ہی کیا جو اس بات پہ خوش نہ ہو۔ فضحک رسول اللہ، سرکار مسکرائے، اور پتہ ہے کتنا مسکرائے؟ صحابہ کسی بات کو چھپاتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں حتی بدت نواجز، یہاں تک کہ ہم نے حضور کے سارے دانت مبارک کی زیارت کر لی۔ بندہ ہلکا سا مسکرائے تو اگلے دانت دکھائی دیتے ہیں، اور حضور کھول کے مسکرائے تو سارے پاک دانتوں کی زیارت کر لی۔ اور اس سے اگلا جملہ سنیے، سرکار نے فرمایا صدقت یا حسان و احسنت ہوا کما قلت، حسان تم نے سچ کہا ہے، کمال کر دی ہے، واقعی جیسے تم نے کہا ہے، عاشق بڑے ہیں پر ان میں یار غار ایک ہی ہے۔ اچھا مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میرا عنوان شان سیدہ پاک ہے، میں ادھر آنے لگا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، صدیق اکبر کی اونچی شان کی وجہ کیا ہے؟ کہ جتنا پیار صدیق اکبر کو حضور سے یہی کا حصہ ہے۔ اب اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر میری اس تمہید کو سن چکے ہیں، اگر سیدہ کی غلامی میں چھت سے لگنے کو جینا چاہے تو میری خطابت کا فائدہ کیا ہوا؟ ارے صدیق اکبر سب سے زیادہ پیار کریں وہ تو ہو جائے اونچے۔ اب دھیان سے سننا، جو نبی سے سب سے زیادہ پیار کرے وہ تو اونچا ہو، اور جس سے میرا نبی سب سے زیادہ پیار کرے۔ بس اتنے لوگوں کی زبان ہے، مجھے آپ سے بلوانا آتا ہے، یا اللہ جو نہ بولے اس کا حساب لینا، اور جو بولے اسے زہرا کے کھاتے میں ڈال دینا۔ اب جو سیدہ زہرا کے کھاتے میں جانا چاہتا ہے وہ اونچی آواز سے بولے گا۔ مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، خدا کی خدائی میں جس ذات سے سب سے زیادہ میرے نبی کو پیار تھا وہ سیدہ زہرا کی ذات ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو نبی سے پیار کرے اس کا جواب نہیں، اور جس سے میرا نبی سب سے زیادہ پیار کرے۔ یہ میرے آقا کا گھر اور یہ سیدہ کا گھر، اور جب بھی آتی آقا کھڑے ہو جاتے۔ سیدہ زہرا پاک جب بھی آئی میرے آقا کھڑے ہو گئے، کائنات کو بتایا لوگوں جب میں بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہوں تو میرے نوکروں کو زہرا کی کتنا نوکری کرنی چاہیے۔ اچھا صرف میرے آقا کھڑے نہیں ہوتے تھے، اگلی بات سنیے، زہرا پاک کی پیشانی کو چومتے تھے۔ چلیں اگلی بات، صرف پیشانی کو نہیں چومتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یہاں تک روایت ہے ترمذی شریف کی، دیکھو تو 5 وجود ایک، حد ہو گئی ہے، دیکھو تو 5 درود ایک۔
سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا جب بھی حاضر ہوتی ہیں میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے میں نے تشریف لانے کا لفظ نہیں کہا اس لیے کہ مجھے سیدہ کا بھی ادب ہے لیکن پیارے نبی کا بھی ادب ہے. جب بھی سیدہ زہرا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے مجھے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آیا ہے. آل رسول میں سے کوئی آ جائے تو اٹھنے کو بوجھ نہ سمجھنا, سنت رسول سمجھنا. نبی کا سلطان, نبیوں کا سلطان اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. مجھے پوچھیں وہ تعظیم تو نہیں ہے, وہ شفقت ہے, تو میں نے کہا وہ شفقت ہے, تم کھڑے ہوں گے تو ادب ہوگا. میرا نبی آخر سب سے جب بھی سیدہ پاک آئیں اور آپ اگر محسوس کریں ایسا تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, کسی سے پیار کرتے ہیں, لیکن اپنی جگہ پہ بٹھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور اس کو محسوس کریں میرے نبی اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں سیدہ زہرا کو. سلطان الانبیاء سید المرسلین اپنی جگہ چھوڑ کے زہرا پاک کو وہاں بٹھائیں. یہاں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے, کہا لوگوں غلط فہمی میں نہ رہنا, جو سیدہ زہرا میری بیٹی ہے اس کی اولاد ہوگی, وہ اولاد ہوگی میری, تو سن لو میں اپنی جگہ پہ بٹھا کے بتا رہا ہوں جتنے زہرا کے گھر ہوں گے وہ سارے مصطفیٰ کے گھر ہوں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فرمایا فاطمہ تو قلبی, فاطمہ مجھ محمد کا دل ہے. جدہ دل زندہ ہے وہ بولو. فاطمہ تو قلبی, فاطمہ مجھ محمد کا دل ہے. اور حدیث کا اگلا جملہ سنیے, فرمایا وروحی, فاطمہ مجھ محمد کی جان ہے. میں اس حدیث پاک کو دوبارہ دہراتا ہوں, حوالہ کسی نے پوچھنا ہو تو نور الابصار. فاطمہ تو بدا تو منی, فاطمہ مجھ محمد عربی کے جسم کا حصہ. آپ نے اس پر بھی سبحان اللہ نہیں کہنا تو میں آپ پر سیدہ زہرا نبی کے جسم کا حصہ. حیا والا بندہ تو اس سے آگے کہیں جا ہی نہیں سکتا کہ جب زہرا پاک نبی پاک کے جسم کا حصہ ہے تو مان لو نہ نبی کے جسم جیسا کوئی ہے نہ زہرا جیسا کوئی ہے. یہ حدیث بتاتی ہے لوگوں مردوں میں مصطفیٰ ایک ہے عورتوں میں زہرا ایک ہے. اچھا میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں اور اس جملے کو پیار سے سننا. مردوں میں ذات مصطفیٰ ایک ہے, عورتوں میں ذات زہرا ایک ہے. اور اگلا جملہ سنیے, مردوں نے ذات مصطفیٰ میں خدا کو دیکھا, عورتوں نے ذات زہرا میں ذات مصطفیٰ کو دیکھا. اور جب میں فاطمہ تو بتا تو منی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے, پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں سیدہ زہرا کو نبی سے جدا نہ سمجھنا, ارے تصویر مصطفیٰ کو زہرا کہتے ہیں. حضرت اما عائشہ پاک کہتی ہیں زہرا پاک چلتی تھی تو یوں لگتا تھا حضور چل رہے ہیں, زہرا پاک بیٹھتی تھی تو یوں لگتا تھا حضور بیٹھے ہیں, زہرا پاک بولتی تھی تو یوں لگتا تھا حضور بول رہے ہیں. چال مصطفیٰ والی, رفتار مصطفیٰ والی, گفتار مصطفیٰ والی, سیرت مصطفیٰ والی, صورت مصطفیٰ والی, لہجہ مصطفیٰ والا. آج میری ذمہ داری سے سبحان اللہ کو تھانوں کو جو گیا ضمانت میں کراؤں. ایک کسی نے سبحان اللہ کہتا ہے کہ نیک کام کر لیا کرو. اچھا جڑے ثواب لین دے موڈ وچ نہ ہوئے مینوں دے چھڈے, تسی وہ نہیں بولے جاؤ جیسے ویسے بولتے ہو. اور بولو سبحان اللہ نبی پاک کی رفتار, زہرا پاک کی رفتار نبی پاک کی رفتار, زہرا پاک کی گفتار نبی پاک کی گفتار, زہرا پاک کا کردار نبی پاک کا کردار. صورت مصطفیٰ والی, سیرت مصطفیٰ والی, کردار مصطفیٰ والا, گفتار مصطفیٰ والی, جال مصطفیٰ والی, اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ والا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں بالکل ہو بہو چال رفتار مشابہ تھی حضور کے. سیدہ عائشہ کون ہے؟ جن کی گود میں رسول کا وصال ہوا ہے. انہوں نے بتا دیا میں نے ساری زندگی حضور کو دیکھا ہے. لوگوں مصطفیٰ کو دیکھا وہی سب کچھ زہرا میں دیکھا. مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے ذات مصطفیٰ بھی بے مثال ہے, ذات سیدہ زہرا بھی بے مثال ہے.
جو سیدہ میں بول سکتا ہے وہ ذات زہرا بھی بے مثال ہے. اب میرے نبی نے فرمایا فاطمہ مجھ محمد کا دل ہے. آج کی میری آگے جتنا بھی گفتگو ہے اسی پر گھومے گی. سیدہ زہرا نبی کا دل ہے. جو دل سے سن رہا ہے وہ بولے سبحان اللہ. پھر میرا جملہ سنیے, فاطمہ تو قلبی, سیدہ فاطمہ تو زہرا مجھ محمد عربی کا دل ہے. فاطمہ تو قلبی, حضور نے فرمایا فاطمہ میرا دل ہے. میں اس کو پھر تو رہا ہوں, شاہ صاحب سنیے, فاطمہ تو قلبی, فاطمہ میرا دل ہے. پتہ ہے دل کو سکون ہو تو پورے جسم کو سکون ہوتا ہے, دل کو سکون نہ ہو تو پورے جسم کو سکون نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا فاطمہ تو قلبی, فاطمہ میرا دل ہے. جو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے میری بیٹی کو خوش کر لے. فاطمہ راضی ہوگی تو مصطفیٰ راضی ہوں گے, اور مصطفیٰ راضی ہوں گے تو خدا راضی ہوگا. میں ابھی اس پر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا فاطمہ تو قلبی, فاطمہ میرا دل ہے. نبی کے قدموں سے جو مٹی لگے وہ مٹی پاک ہے, نبی کے قدموں سے جو جوڑے لگے وہ جوڑے پاک ہے. جس نبی کے قدموں سے لگنے والے جوڑے اتنا پاک ہیں, اس محمد کا دل کتنا پاک ہوگا. آپ اور محبت سے دل کی طرف فرمایا فاطمہ تو قلبی, فاطمہ میرا دل ہے. اب سنیے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کا دل میری طرف متوجہ ہو, زہرا کی گدائی کر لے. اللہ اس نبی اس کے اعمال نہیں دیکھے گا, زہرا کا پیار دے. اور اگلی بات سنیے, فرمایا روحی, فاطمہ مجھ محمد کی جان ہے. جس میں جان ہو وہ سارے بولیں فاطمہ مجھ محمد کی جان. آپ کا ذوق کرے تو بولے, بالکل نہ بولے تو فاطمہ مجھ مصطفیٰ کی جان. اچھا آپ اس بات کو سمجھیں, ساری دنیا کہتی ہے یہ ہماری جان ہے نبی کا پیار, اس میں کوئی شک نہیں. مومن ہے ہی وہ جس کی جان نبی کا پیار ہو. اور نبی فرمائے میری جان فاطمہ ہے, میری جان فاطمہ ہے. تو اس سے سبق یہ ملتا ہے, مدینے کے تاجدار نے کہا لوگوں جب بھی سیدہ زہرا کی نوکری کرو یہ سوچ کے کرنا کہ نبی کی جان کی نوکری کر رہے ہو. جب بھی سیدہ زہرا کی نوکری کرو یہ جان کے کرنا کہ محمد کے دل کی نوکری کر رہے ہو. جب بھی سیدہ زہرا کی نوکری کرو یہ سمجھ کے کرنا کہ محمد کے جسم کے حصے کی نوکری کر رہے ہو. بلکہ میں بات کو شارٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں, ارے جو نوکر زہرا ہے وہ نوکر سید الانبیاء ہے. پیار بھی ایک ہے, نوکری بھی ایک ہے. اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا, ان کا آپ اعزاز دیکھیں. جب میں بی بی پاک کا نام لیتا ہوں تو میرے ذہن میں فوراً بات آتی ہے, سرداری جس کے پاک وجود کا چکر کاٹے اس پاک بی بی کو سیدہ زہرا کہتے ہیں. اب ایک مرتبہ پھر اس جملے کو سن لیں. بعض عورتیں ہوتی ہیں, بات ان کا تکڑا نہیں ہوتا, خامد بڑا عظیم ہوتا ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا خامد بھی عظیم, ابا بھی عظیم, اولاد آگے چٹ ہوتی ہے. اور بعض عورتیں ہوتی ہیں ابا بھی مزیدار, خامد بھی تکڑا, اولاد بھی تکڑی, خود چٹ ہوتی ہیں. سیدہ تیری عظمت کے صدقے جاؤ. کوئی حوالہ ایسا نہیں کہ سیدہ کا حوالہ ہو اور سیادت نہ ہو. اب دیکھیے, آپ سنیے, میں آپ کو بتانے لگا ہوں, نبیوں کے سردار کی بیٹی. چلو ماشاءاللہ جڑے بولے میں تھوڑا ذاتی طور پر حکومت جو بندہ اتنی سبحان اللہ آپ لے کا مطلب ہے مہنگائی تو متاثر نہیں ہوا ہے. سید الانبیاء کی بیٹی, ولیوں کے سردار کی گھر والی, اور جنت کے مالکوں کی ماں, اور خود جنت کی ملکہ. کوئی رشتہ بتا دے کہ جس رشتے پہ سیدہ عروج پہ نہ ہوں. فرمایا اولاد تو کیونکہ میری اولاد جیسی اولاد کوئی نہیں, میرے باپ جیسا کائنات میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا. اونچی آواز سے بولو. اگر مجھے دیکھو گے تو کائنات میں
تمہیں زہرا بھی ایک نظر آئے گی، علی المرتضیٰ بھی ایک ہی نظر آئے گی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے کیا شان بیان فرمائی؟ فرمایا فاطمہ تجھے پتا ہے اللہ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا، دو مردوں کو چنا، ایک کو تیرا بابا بنا دیا، دوسرے کو تیرا شوہر بنا دیا۔ تیرے باپ کو بھی نبی نے خلق سے چنا، تیرے شوہر کو بھی چنا، تیرا بابا بھی لاجواب، تیرا شوہر بھی لاجواب۔ میں اس پاک سیدہ زہرا پاک کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ امام حسن پاک سے لے کر امام مہدی پاک تک ساری امامت کی ماں کو فاطمہ کہتے ہیں۔ کائنات میں صرف ایک ماں ہے اور کوئی ماں نہیں ہے، صرف ایک ماں ہے جس کی نسل میں قیامت تک جو بھی پیدا ہوگا پیدا ہوتے ہی سردار ہوگا۔ آپ سمجھ تو گئے ویسے کنیسی کر رہے ہیں، ایک ہی ماں ہے۔ میں ادھر مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کوئی اور ماں ہے تو مجھے بتاؤ، ایک ہی ماں ہے۔ قیامت تک اس کی اولاد میں جو بھی پیدا ہوگا ماں کی گود میں آتے ہی سردار ہوگا، اور اس ماں کا نام ہے سیدہ زہرا۔ یہاں ایک اور شک میں نکال دوں، سید اولاد علی کو نہیں کہتے، سید اولاد فاطمہ کو کہتے ہیں۔ مولا علی کی دوسری اولاد سید نہیں ہے، علی کی وہ اولاد جو سیدہ زہرا سے ہے وہ سید ہے۔ اس لیے سیدوں کو جس ذات نے اونچا کر رکھا ہے وہ ذات زہرا ہے۔ سبحان اللہ کہیں میں تو میں اگلی بات عرض کروں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے یہ بات کہنے لگا ہوں، حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ 15ویں صدی میں بھی جو بیٹا کسی سید کے ہاں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی سردار ہوتا ہے۔ یہ سرداری اللہ اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں دیتا، خون زہرا کی وجہ سے دیتا ہے۔ آپ سامنے اگر یہ بات سنیے تو اونچی آواز سے کہہ رہا ہوں، جو بھی سید ہے، اور سید کون ہے؟ جو امام حسن کی اولاد ہو یا امام حسین کی اولاد ہو۔ اور مسجد میں بیٹھ کر یہ بھی کہہ دوں، بعض لعنتیوں نے سید نہیں ہوتے اور بن جاتے ہیں۔ کیا کہنے؟ خدا کی لعنت ان پر جو خون رسول پہ ڈاکہ ڈالے۔ نام مرادو نبی تمہیں ماتھے نہ لگائے تو سید کس بات کے ہو؟ حضور نے فرمایا من ادعا الی غیر جد ابی ہے فالجنۃ علیہ حرام، جو اپنا ابا کسی اور کو مانے اس پر جنت حرام ہے۔ لعنت اس پر جو نہ باپ کا حیا کرتا ہے نہ ماں کا حیا کرتا ہے۔ سید بننا کمال نہیں، سید ہونا کمال ہے۔ جو سید بنتے ہیں ان پہ دونوں جہانوں میں لعنت برستی ہے، جو سید ہوتے ہیں جہاں سے گزرے وہاں سے بھی لعنت برستی ہے۔ میں نے کہا مجھے تکلیف ہے، یہ کمینہ ماں کا حیا بھی نہیں کرتا، اماں کا نکاح کسی سے ہوا اور یہ بیٹا کسی کا بنتا ہے، یہ باپ کا بھی حیا نہیں کرتا، اور جو کتا ماں باپ کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سید نہ ہو اور سید بنے اس کی موت و حیات پہ لعنت، وہ میرے جوتے کی نوک پر، اور جو زہرا کا لال ہے وہ ہمارے سر کا تاج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، فرمایا 4 بندے ایسے ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا رنگ کیسا ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا بولی کیسی ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کردار کیسا ہے، کالے ہوں یا چٹے کوئی فرق نہیں پڑتا، پنجابی ہوں یا پشتو کوئی فرق نہیں پڑتا، نیک ہوں یا گنہگار کوئی فرق نہیں پڑتا، عالم ہوں یا جاہل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت کریں گے؟ فرمایا کون کون سے؟ فرمایا المکرم لذریتی، جو مجھ محمد کے بچوں کی عزت کرے گا میں محمد پہ عزت نہیں ہونے دوں گا۔
آہستہ ایک بات کرنے لگوں، اس کو پیار سے سننا. میری بات نبی نے فرمایا حیا والی اولاد وہ ہے کہ جو اپنے باپ کے دوستوں کی عزت کرے. ابا مر گیا تو دوستوں کی عزت کرے. آپ کو جب بات سمجھ آئے گی سارے بولیں گے بھی بول پڑے. ماں کی سہیلیوں کی عزت کرے. جس اولاد میں حیا ہوگی وہ باپ کی دوستوں کی عزت کرے گا، ماں کی سہیلیوں کی عزت کرے گا. جو سید ہوگا وہ مر تو سکتا ہے، محمد کے یاروں کا ادب نہیں چھوڑ سکتا، نبی کے صحابہ کا ادب نہیں چھوڑ سکتا. اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں خدا کے گھر میں بیٹھ کر 14ویں صدی میں پیدا ہو کر ان صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہو جو محمد پر لٹ گئے، جنہوں نے سب پر مصطفیٰ پر قربان کیا. تم کہاں سے آ گئے ہو؟ رسول اللہ کی کلاس میں ایک پتا بھی فیل نہیں ہوا. ہر بندے کو ناز ہوتا ہے کہ میں فلاں بندے کا مرید ہوں، میرے اوپر پیر صاحب کا ہاتھ ہے، میں خود مرید ہوں، میں ناز کرتا ہوں کہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ کے دربار کا نوکر ہوں. میں گراہ جاتا چشتی نہیں ہوں، چشتیوں کے ہیڈ کوارٹر سے چشتی ہوں. میں پیر پٹھان کے پیر کا مرید ہوں، تاجدار گولڈا کے پردادا پیر کا مرید ہوں. اس خاندان سے میری بیعت ہے. آپ کی بیعت جس پیر سے بھی ہے، پیر کامل سے آپ کا مبارک ہو. آپ کہتے ہیں میرے اوپر پیر کا ہاتھ ہے. میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا جہدے ہاتھ تے پیر دا ہاتھ ہوئے وہ دوواں جہاں پار ہے تے جنہاں صحابہ تے میرے محمد دا ہاتھ ہوئے. بغلے کتے سے بدتر ہے وہ جو اصحاب رسول کی تعظیم نہ کرے. جس کے سینے میں ایمان ہوگا وہ محمد کے صحابہ کا وفادار ہوگا. اور اگلی بات ہی بتا دوں، اور جو صحابہ کا بہانہ بنا کے اہل بیت کو بھونکے یہ بھی ہلکا ہوا ہے. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا بات. حضور نے فرمایا جو میرے بچوں کی عزت کرے گا میں بے عزت نہیں ہونے دوں گا. آپ کو اگر اس سے اتفاق ہو تو بولیں. جو رسول اللہ کے بچوں کی عزت کرے گا میرا نبی اسے بے عزت نہیں ہونے دے گا. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. یاد رکھنا کسی بزرگ سے غداری نہیں کرنی. ہم با یزید بستامی کے نوکر، بابا فرید کے نوکر، گنج شکر کے نوکر، غریب نواز کے نوکر، غوث پاک کے نوکر، شہنشاہ نقمت کے نوکر. اسی پھٹا پانا نے لوگ نہیں، رب جنہاں نال یاری لائی جاندا ہے سنی انہوں سلام کری جاندا ہے. پھٹا پھٹا ہے ہی کوئی نہیں. ابھی سارے نظام پاک کے نوکر، صابر پاک کے نوکر، نوکر کی تے نخرہ کی. پہلے میں تاجدار گولڈا دے بزرگاں دی گل کر رہا ہوں، با یزید بستامی دی پھر گل کرنا. انہیں کہا جناب تہاڈے کول شجرا، فرمایا سی رسیداں والے سید نہیں. آج کل لوگ شجرے بھی جعلی بنا لیندے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا شجرا میرے گھر رکھا تھا تو کوئی بندہ نہیں سید ہونے کا تو یہاں ثبوت دینا پڑے گا. اے گولڈا شریف دے پیر آج کل بھی کدے کدے ککھاں والی ٹوپی پاندے ہیں. انہاں ککھاں والی ٹوپی لا کے نہ تھلے رکھی. انہوں نے کہا جنہوں چاہے نا میں سید ہاں کہ میں ٹوپی چوک کے بخار تیل لایا ٹوپی نہ چکی جائے. انہوں نے کہا بابے وہ معاف کر دیو. آپ نے چکو نا ککھاں دی ٹوپی کو 10 مان دیتے نہیں سی. انہوں نے کہا درجے تو چکی نہیں جا رہی. آپ کو جلال آئے ہوتا. فرمایا فاطمہ دے بچیاں دی ٹوپی ہے یہ 14 طبقہ دے بھائی ہے. تماشا بنایا سید کیا ہوتا ہے 14 طبقہ دے بھاری ہے. اور میں تہاڈے کول پوچھنا چاہنا کہ فاطمہ دے بچیاں دی ٹوپی 14 طبقہ دے بھاری ہے تے زہرا دے بابے دی پگ. بولو جنہیں بول سکتے ہو. زہرا دے بابے دی پگ. یہ شاہ صاحب اگلا جملہ بھی سنیا جی کہ زہرا دے بابے دی پگ 14 طبقہ کی سارے جہانہ نالوں وزنی ہے. پھر جس علی دے سر تے نبی دی پگ آوے اس علی دا وزن کتنا ہونا ہے. میں انہیں ایک اور گل بھی کرنا لگا انہوں بھی پیار نال سنیا جی کہ سیدہ زہرا دے بچیاں دی ٹوپی 14 طبقہ دے بھاری ہے تے زہرا دے بچے میں جڑا نبی دا خون ہے پھر سید خود کتنا وزنی ہونا ہے. تو بندے نے کتنا والا کام کرو. صدیق اکبر کمانے کے لیے مسلمان نہیں ہوئے تھے، محمد پہ لٹ جانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے. اگر آپ کو اس پر سمجھ آئے تو اونچی آواز سے بولیں. جب اعلان نبوت کیا تھا حضور کے پاس جائیداد نہیں تھی، باغات نہیں تھے، پیسے نہیں تھے اور کافر کہتے تھے رب نے نبی بنانا تھا تو پیسوں والوں کو بناتا، باغات والوں کو بناتا. رب کیا سن
سونے باغات کے پیسے آنے کو بڑھاواں گا لالچی کلمہ پڑھ لین گے میں تینوں نبی بنایا ہے باغات جائیداد بظاہر کچھ نہیں دیتا تاکہ جڑا کلمہ پڑھے وہ لالچ نہ پڑھے تیری زلفاں دا قیدی بن کے پڑھے ہم سارے صحابہ کے نوکر حضور کی ساری آپ کے نوکر وہ حدیث ختم کروں فرمایا جو میری اولاد کی عزت کرے گا میں اس کی تعظیم کروں گا جو میری اولاد سے پیار کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا جو میری اولاد کے کام کاج کرے گا فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا اور جو میرے بچوں سے زبان اور دل سے پیار کرے گا اس کی شفاعت میں مصطفیٰ سیدہ پاک کے حوالے سے ویسے جہاں بھی سیدہ پاک کی محفل اور یہ بات ضرور بیان کرنی چاہیے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں سیدہ پاک چکی چلا چلا کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے پانی بھر بھر کے سینے میں درد ہوتا تھا اور کہتے فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوتا تھا وہ گھر میں جھاڑو دیتی تھی اور پاک کپڑوں پر گھر کا غبار لگتا اور مولا علی کہتے ہیں آگ خود جلاتی تھی اور میں دیکھتا کہ دھواں سیدہ زہرا کے جسم مبارک کو لگ رہا مولا علی کس درد سے بیان کرتے ہیں اور اس میں نکتہ کیا ہے سیدہ زہرا نے کہا او کائنات کی عورتوں اگر کہیں پہ شادی ہو جائے تو گھر والے کو یہ تانے نہ دینا میں بڑے گھر سے آئی مصطفیٰ کے گھر سے تو بڑا گھر کوئی نہیں اور میرے باپ سے بڑا کسی کا باپ نہیں ہے اور میں علی کے گھر میں آئی ہوں تو علی سے پوچھ لو میں نے گھر کا کام کیسے کیا سبحان اللہ کہیے ایسے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو پہنچ جائے آج بھی گھر آباد ہو سکتے ہیں اگر میری بیٹیاں اور میری بہنیں لوگوں کو نہ دیکھیں عادات زہرا کو دیکھیں اور آج بھی اولاد نیک ہو سکتی ہے اگر تربیت سیدہ زہرا والی کریں چکی چلائیں تو قرآن کی آیتیں جھولا جھلائیں تو قرآن کی تلاوت دودھ پلائیں تو قرآن کی تلاوت آٹا گوندیں تو قرآن کی تلاوت کہتے ہیں سبحان اللہ کچھ نہیں جنہوں نے آٹا گوندتے ہوئے دودھ پلاتے ہوئے جھولا جھلاتے ہوئے آٹا پیستے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ہے کربلا کے قاری نے بتایا ہے لوریاں قرآن کی لے کے آئے ہوں سر کٹ تو سکتا ہے قرآن کی تلاوت نہیں وہ ایک بزرگ تھے رات دن اللہ اللہ کرتے تھے تسبیح پڑھتے تھے ایک دن گھر والی کو کہنے لگے دیکھا بھلی لوگ میں کتنی بات کرتا ہوں وہ میں نے آکھیا بزرگوں تھوڑا جہاں حصہ میرا بھی ہے صوفی صاحب نے ذرا چاہ میں پڑھائی تیرا کب ہے تو سنتی رہنی میں نماز پڑھ دیں کہ ٹھیک ہے کل دیکھا میں انہیں اگلے دن بغیر وضو دے اٹھا انہیں وضو کسی بغیر آنڈی اٹھی پکائی صوفی اور ہم چنگا ٹکا کے کھوایا صوفی اور ہم ستے دن نکلن تو بعد اٹھے اور صوفی اور جب سویرے اٹھے نا اور مائی آکھے حضور راتی کیوں ہے انہیں کہا بھلی لوگ کیتا کہ اگر تسی کل آندے سے تو اٹھا کوئی حصہ نہیں چکا جاگے ہو انہیں کہا دست کرتی کیس ہیں انہیں کہا وضو کر کے کھواندی سان تائیں رات نو اٹھ اٹھ کے باتاں کر دے سو اور میری ماں میری بہن کاش با وضو ہو کے بسم اللہ پڑھ کے کھواویں تے تیری پکی ہوئی روٹی کھانا لے بے نمازی نہ رہے ہماری بچیاں ہماری بہنیں اللہ ان سب کو زہرا پاک کی چادر کی بنا اللہ کسی کو بیٹیوں اور بہنوں پہ دکھ نہ دے اور یا اللہ جو یہاں بے اولاد ہے یا کہیں بھی ہے ہمارے دوست و احباب میں جاننے والوں میں حضور کے غلاموں میں زہرا کی پاک جوڑی کا صدقہ اسے نیک نرینہ اولاد عطا فرما یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات رحمتوں کے تاج والے رحمتوں کے تاج والے عرش کی معراج والے آسیوں